ایک بھکاری سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا. ادھر سے ایک شخص گزرا. بھکاری نے اس شخص سے سوال کیا, میری کچھ مدد کرو. اس شخص نے کہا, میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتا, لیکن یہ بتاؤ جس چیز پر تم بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ بھکاری نے کہا, یہ ایک لکڑی کا باکس ہے, عرصے دراز سے میرے پاس ہے. میں جہاں بھیک مانگنے جاتا ہوں اس کو ساتھ رکھتا ہوں اور اس پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں. اس شخص نے کہا, کبھی اس کو کھول کر دیکھا ہے؟ بھکاری نے کہا, نہیں. اس شخص نے کہا, اسے کھول کر دیکھو. بھکاری نے بہت کوشش کے بعد اسے کھولا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا. وہ لکڑی کا باکس ہیرے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا. بالکل اسی طرح صحت مند, خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انلمیٹڈ صلاحیتیں, ذہانتیں, امکانات, استحقاق, عظمتوں کے بیج اور سب خزانے ہمارے رب کی طرف سے ہماری پیدائش کے ساتھ ہمیں عطا کیے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں, ان خزانوں کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں. آپ کا دوست بھی آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کا دشمن بھی. منیر نیازی صاحب کا بہت خوبصورت شعر ہے, میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. اپنے دماغ میں موجود صلاحیتوں کو پہچانو, زندگی کے رنگ ہی بدل جائیں گے. بچپن سے جو خواب یقین کے ساتھ دیکھتے ہوئے آئے ہو, انہیں اب پورا کرنے کا وقت آیا تو ہمت ہار گئے. اٹھو, اپنے خوابوں کا پیچھا کرو, دیر کبھی نہیں ہوتی. فیصلہ کرو اپنی زندگی بدلنے کا, اس دنیا کو بدلنے کا. جب تک ہم اپنے فیصلوں, منظم کوششوں, امکانات, لاہ عمل اور عمل سے ان خزانوں کو نہیں کھولیں گے تو یہ خزانے بند پڑے رہیں گے. 1% لوگوں میں منظم کوشش یا حالات و واقعات کی وجہ سے ان بیجوں کی آبیاری ہو جاتی ہے. باقی 99% لوگ ساری زندگی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر گزار دیتے ہیں. بھیکا بھوکا کوئی نہیں, سب کی گٹھڑی لال, گرا کھولن نہ جانن, بس اس بت سے کنگال. ہمارے رب نے ہمارے جسم کو اتنا ذہین بنایا ہے کہ ہمارا جسم ہماری انسٹرکشن اور کوششوں کے بغیر اعصاب, تنفس اور تمام نظاموں کو چلاتا ہے. جب ہم کتاب کا ایک ورق پلٹتے ہیں یا چائے کا کپ اٹھاتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق 7 خرب خلیے, ذہنی, جسمانی, حیاتیاتی خلیے ایک ربط میں آتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کے لیے زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا. رب کی اتنی کمال تخلیق, اور جب روح جسم کے ساتھ ملی تو تب ہم اشرف المخلوقات بنے. جسم کو تو صرف اپنے بارے میں پتا ہے, لیکن ہمیں تو دوسروں کی پریشانیوں اور تکلیفوں کا بھی شعور ہے. تو پھر ہم اپنی انلمیٹڈ پاورز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لفظ پاور کی تعریف عمل کرنے کی صلاحیت ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بھی آگے گئے, جسم اور روح کے بعد خودی کو تھرڈ فورس قرار دیا. ایک پھول کھلانے کے لیے قدرت کے پورے نظام کو پورا زور لگانا پڑتا ہے. ہوا, پانی, سورج, درخیز, زمین, بیج اور نہ جانے کیا کچھ چاہیے ایک پھول کھلانے کے لیے. اسی طرح 90 سالہ صحت مند, خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. ان چاروں کا آپس میں ربط ہونا بہت ضروری ہے. ان چاروں پر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کی مکمل صحت مند, خوشحال اور کامیاب زندگی کا پھول نہیں کھل سکتا. صحت مند, خوشحال اور کامیاب زندگی کے وہ 4 خزانے یہ ہیں: بہترین صحت, مسلسل سیکھنا, بہترین تعلقات, پسندیدہ ذریعہ روزگار. ان سب کو ہم جانیں گے کہ یہ خزانے کیسے ہیں اور ان خزانوں کی چابی کیا ہے. ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ ان کو کیسے کھولا جا سکتا ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں. میں یقین سے کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی. یہ چاروں خزانے آپس میں نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں. انسان کی اگر صحت اچھی نہیں تو سیکھنا بند. اچھے تعلقات کیسے بنا یا نبھا سکتا ہے, وہ اپنے روزگار پر توجہ نہیں دے سکتا. اسی طرح سیکھنا بند تو جیتنا بند. اور جیسے کہا جاتا ہے آدمی 5 لوگوں کی ایوریج ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتا ہے. اس کی صحت, معاشی خوشحالی, نالج سب ایوریج ہے ان لوگوں کی جن کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں. جب ہم بہترین تعلقات کو ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ آکسفورڈ اسکول آف میڈیکل کی ریسرچ شیئر کریں گے جو آپ کو حیران کر دے گی. اور پروفیشن میں کامیابی تو پیداوار ہی بہترین صحت, مسلسل سیکھنا اور بہترین تعلقات کی ہے. آئیے اب ہم ان خزانوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحت مند, خوشحال اور کامیاب زندگی کا پہلا خزانہ ہے بہترین صحت. ہمیں اپنے مقصد, گول اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ہمارا ہیلتھ لیول بہت اچھا ہونا چاہیے. صحت بگڑنے کی وجہ سے میں نے کاروبار بگڑتے دیکھے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھوتے دیکھا ہے, 50 سال سے کم عمر وکلا کو عدالتوں میں ہارٹ اٹیک سے مرتے دیکھا ہے. آپ جتنا سوچ سکتے ہیں ایکسرسائز کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. ایکسرسائز کرنے سے انرجی بڑھتی ہے, فیٹ کم ہوتی ہے, دماغ صحت مند ہوتا ہے, سٹریس کم ہوتا ہے. امریکی ریسرچ کے مطابق 60% بیماریاں سٹریس کی وجہ سے آتی ہیں. ایکسرسائز سے امیونٹی سسٹم بہترین ہو جاتا ہے. آج کل ویسے بھی کرونا کووڈ-19 وائرس آیا ہوا ہے, اس لیے ہر ایک کو ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جسم اس بیماری سے محفوظ رہ سکے.
رات کو ہمارا جسم بہت سا پانی لوز کر دیتا ہے. بہت زیادہ پانی پئیں، گرین ٹی لیں. گرین ٹی شوگر کے رسک کو کم کرتی ہے اور فیٹ کو برن کرتی ہے. خوراک کو دوا سمجھ کر کھائیں ورنہ دوا کو خوراک سمجھ کر کھانا پڑے گا. جسمانی صحت سے بھی زیادہ اہم روحانی صحت ہے. ہم سب کے ہاتھ پاؤں جسم سب ایک جیسا ہے تو انفرادیت کیا ہے؟ ہماری انفرادیت ہماری روح ہے اور روح کا تعلق عقل سے ہے. خدا کی یاد، اس کا ذکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اس کی غذا ہے. دوسرا، آپ نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو لوگوں سے دور ہو جائیں. نیگیٹو ایموشنز کو ختم کر دیں اور نیگیٹو ایموشنز کو ختم کرنے کے لیے 4 کام کریں. پہلا، نیگیٹو ایموشنز کو جسٹیفائی کرنا بند کر دیں. دوسرا، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں. لوگ غلط نہیں، مختلف ہوتے ہیں. اور تیسرا، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کر دیں. چوتھا، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ جس بھی سچویشن میں ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہیں، یہ کہنا، سوچنا اور سمجھنا بند کر دیں. جب آپ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے. اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیں. سب سے بڑی صلاحیت جو ہمارے رب نے ہمیں دی وہ انتخاب کرنے کی آزادی ہے. اصل آزادی اقدار کی بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ خود متعین کرنے کے قابل ہونا ہے. اب آزاد صرف وہی ہے جو اپنی زندگی کا رخ خود متعین کرنے کے قابل ہے. صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی کا دوسرا خزانہ ہے مسلسل سیکھنا. سیکھنے کے حوالے سے اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو ماں کی گود سے قبر تک. اور آج کے کامیاب لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل پڑھائی کالج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. اس لیے سیکھتے رہنے کو سب ضروری سمجھتے ہیں. تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں سکلز سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے کچھ سیکھنے کے لیے ٹائم رکھ لیں یا ٹائم کے لیے کچھ سیکھنا رکھ لیں. آج جس کے پاس یوزفل انفارمیشن ہے یا سکل زیادہ ہے اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. ریڈنگ ہر کامیاب آدمی کی ایک کامن عادت ہے. اس لیے ملینئرز زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، زیادہ سیکھتے ہیں تاکہ ان کا علم مسلسل بڑھتا رہے. کل کی ارننگ آج کی لرننگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا ویلیبل سیکھو گے اتنا ویلیبل کماؤ گے. ابراہیم لنکن سابق امریکی صدر نے کہا تھا اگر کوئی مجھے 6 گھنٹے لکڑی کاٹنے کے لیے کہے تو میں 4 گھنٹے اپنی آری تیز کروں گا. اسی بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. 2 آدمی درخت کاٹ رہے تھے. نہر کے ایک کنارے پر ایک آدمی اور دوسرے کنارے پر دوسرا آدمی. ان میں سے ایک آدمی نے پورے دن میں 1 درخت کاٹا جبکہ دوسرے نے 10 درخت کاٹے. شام کو جس نے 1 درخت کاٹا تھا وہ اس آدمی کے پاس گیا جس نے 10 درخت کاٹے تھے اور کہا میں نے 1 درخت کاٹا اور تم نے 10 درخت کاٹے، تم نے ایسا کیا کیا؟ اس نے جواب دیا میں ہر گھنٹے بعد اپنی آری تیز کرتا تھا اور تم بغیر آری تیز کیے درخت کاٹتے رہے. بالکل اسی طرح اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آری تیز کرنی پڑے گی. اپنی سکلز کو، اپنے نالج کو امپروو کرنا پڑے گا. مطلب مسلسل سیکھتے رہنا پڑے گا. اپنی صحت کو بہترین بنانا سیکھیں. سیکھا کیسے جاتا ہے یہ سیکھیں. سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک 3 ماہ کا کورس کروایا تھا جس کا نام ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک فاسٹ. یہ بھی سیکھیں کہ بہترین تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں. سیکھنے کے بارے میں ایک اور خوبصورت بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سکھانے سے حاصل ہوتا ہے اور جب خود سیکھ لو تو دوسروں کو بھی ضرور سکھاؤ. صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی کا تیسرا خزانہ ہے بہترین تعلقات. ایک انجینئر کا تمام کام ٹیکنیکل ہوتا ہے لیکن اس کی آمدنی کا 85% حصہ اس کی سوشل سکلز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جتنی زیادہ جان پہچان اتنی زیادہ کامیابی کے چانس. آپ کسی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں اور انٹرویو لینے والا آدمی آپ کا جانے والا نکل آتا ہے تو آپ کی کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں. لوگوں کو لینے والے نہیں دینے والے لوگ پسند ہوتے ہیں. لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کی زندگیوں میں کچھ ویلیو ایڈ کرو. اس سے آپ بہت اچھے تعلقات بنا پاؤ گے جو آپ کو خوش، کامیاب اور ملینئر بنا سکتے ہیں. ہمارا رویہ طے کرتا ہے کہ ہم کتنی بلند پرواز کریں گے. جو لوگ اس وقت زندگی میں ہیں انہیں اہمیت دو. جب وقت گزر جاتا ہے ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو خیال آتا ہے وہ لوگ تو ہماری زندگی کے قیمتی موتی تھے. زندگی دیتی کچھ نہیں بس لوٹاتی ہے. خوشیاں بانٹیں گے، خوشیاں ملیں گی. ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے جیسا بننا چاہتے ہو، جن کے پاس خواب ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں. نیگیٹو لوگوں سے میلوں دور رہیں. اسٹیفن آر کووے نے اپنی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں ایک خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے تعلق اکاؤنٹ. جیسے بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں رقم جمع کروانے سے بیلنس بڑھتا ہے، اسی طرح تعلق کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں رقم جمع نہیں ہوتی بلکہ یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں جیسے دوسروں کو سمجھنا، ان کو توجہ سے سننا، خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچنا، اختلافات کی قدر کرنا، متبادل اختیار کرنا، مشترکہ لاہ عمل، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، لوگوں کا خیال رکھنا، دوسروں کی تکالیف کا احساس کرنا.
غلطی پر معافی مانگنا اور معاف کرنا، غیر مشروط پیار محبت، اچھا اور جیت جیت کا رویہ۔ تعلق کے اکاؤنٹ میں یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں جس سے تعلق کا اکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے، اور جب تعلق کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو وہاں غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ غور سے سمجھے تو اسلام کے سب ستون اللہ کی عبادت کے ساتھ سماجی تعلق بھی سکھاتے ہیں۔ حقوق العباد کا تو مطلب ہی لوگوں سے بہترین تعلقات بنانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث تعلقات کے بارے میں ہیں۔ قدرت کے اس نظام میں ہر چیز کا تعلق دوسری چیز سے ہے، سائنسدان بھی چیزوں کا تعلق کی دریافت کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ سے وہ ریسرچ شیئر کرتے ہیں جو ہارورڈ میڈیکل اسکول کے امریکی ماہر نفسیات رابرٹ جے ویلڈنگر نے شیئر کی۔ رابرٹ جے ویلڈنگر اس تحقیق کے چوتھے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ریسرچ خوشی اور خوشحالی کے بارے میں تھی۔ یہ تحقیق 1938 میں شروع کی گئی۔ 724 لوگوں کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان کی پوری زندگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ ان میں سے 60 لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹر، وکیل، مزدور اور ایک امریکی صدر بھی بنا۔ کچھ بہت امیر، کچھ بہت غریب۔ ان کی صحت سے لے کر چھوٹی چھوٹی حرکت کو نوٹ کیا گیا۔ ان کے نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ ان کی مسلسل نگرانی اور ان کی معلومات جمع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صحت مند خوشگوار زندگی کا تعلق نہ دولت سے ہے، نہ شہرت سے ہے، نہ سخت محنت سے ہے۔ صحت مند اور خوشگوار زندگی کی جو وجہ اس ریسرچ سے دریافت ہوئی وہ تھی اچھے رشتے۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں، کمیونٹی سے زیادہ جڑے تھے وہ زیادہ خوش اور صحت مند تھے۔ انہوں نے لمبی عمر پائی۔ تنہائی پسند لوگ کم خوش تھے، ان کی صحت جلد خراب ہوئی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ 50 سال بعد آپ کی صحت کیسی ہوگی۔ اس کا انحصار آپ کے آج کے کولیسٹرول لیول پر نہیں بلکہ اس کا انحصار ہے آپ کے اچھے تعلقات پر۔ سوشل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دوست زیادہ ہیں یا آپ وفادار ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے بہترین تعلقات۔ وہ میاں بیوی جن میں پیار کم اور جھگڑے زیادہ تھے، ان کی صحت جلد خراب ہوئی، جلد دنیا سے چلے گئے۔ اور وہ میاں بیوی جن میں پیار تھا، ہم آہنگی تھی، وہ 80 سال بعد بھی صحت مند تھے۔ اچھے تعلقات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میاں بیوی آپس میں لڑتے نہیں تھے، بلکہ وہ خوب لڑتے تھے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے پر یقین تھا کہ مشکل پڑی تو وہ ایک دوسرے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ 75 سالہ تحقیق کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے تعلقات ہماری صحت اور خوشگوار زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اس لیے اچھے اور قریبی رشتے بنانا سیکھیں۔ صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی کا چوتھا خزانہ ہے پسندیدہ ذریعہ روزگار۔ آپ پورا سمندر ابال نہیں سکتے، ہاں اپنے حصے کا پیالہ لیں اور ابال لیں۔ کس شعبے میں آپ واقعی کمال رکھتے ہیں یا کمال کر سکتے ہیں؟ آپ کیا دنیا میں بہترین بن سکتے ہیں؟ کون سی چیز کے لیے آپ گہرائی سے پرجوش ہیں؟ کیا ہے جو آپ جلدی سیکھ جاتے ہیں؟ کیا ہے جسے کر کے خوشی ملتی ہے؟ وہ کیا ہے جسے کرتے ہوئے آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا؟ اور سب سے اہم سوال کہ لوگ اس کی قیمت کیا ادا کریں گے؟ یا دوسرے لفظوں میں انسانوں کی کون سی ضروریات یا خواہشات پوری کر کے آپ اپنا معاشی انجن چلا سکتے ہیں جن کی اجازت آپ کا ضمیر دے؟ یہ سوالات خود سے کریں اور ان کے جوابات خود ڈھونڈیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ اپنا پروفیشن تو کیا زندگی کا مقصد بھی تلاش کر لیں گے۔ ذہنی تصویر صاف ہو جائے گی تو جو کریں گے بہترین کریں گے۔ بہترین کرنا ایکشن نہیں بلکہ عادت ہے۔ وہ کرو جس سے خوشی ملے، کیونکہ لوگ کوئی کام کرنا اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ مشکل تھا، بلکہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بور ہو جاتے ہیں۔ وسیم اکرم شاہد افریدی اگر ڈاکٹر انجینئر ہوتے تو کیا یہ وسیم اکرم شاہد افریدی ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ڈاکٹر یا انجینئرنگ کے پروفیشن برے ہیں۔ آپ اسی پیشے میں کمال تک پہنچ سکتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو۔ بس اپنے جنون کو اپنا پیشہ بنا لیں۔ چھوٹے سے شروعات کریں اور خواب بڑے رکھیں۔ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں، سب سے اہم بات قابل اعتماد ہونا ہے، اور قابل اعتماد ہونے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک کردار اور دوسری آپ کی صلاحیتیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو زیادہ ذمہ دار بنے، زیادہ ترقی کریں گے۔ آج دنیا کا ڈیجیٹل ہونے کا سفر جاری ہے، بہت سے پروفیشنز کا اضافہ ہو چکا، آئے روز نئی سکلز متعارف ہونا عام بات ہو چکی۔ ان ڈیجیٹل سکلز کو سیکھیں، مہارت حاصل کریں۔ آج ہم پاکستان کے کسی گاؤں میں بیٹھ کر اپنی سکلز کو امریکہ اور یورپ میں بیچ سکتے ہیں۔ کسی بھی گاؤں میں بیٹھ کر پورے پاکستان میں پروڈکٹس اور سروسز کو سیل کر سکتے ہیں۔ صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی کے خزانے کی چابی کیا ہے؟ وہ چابی ہماری عادتیں ہیں۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا کام ہماری انرجی کو سیو کرنا ہے تاکہ ہماری انرجی ضائع نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر سستی یا کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا حل ہماری عادتیں ہیں۔ غور کریں، جب آپ نے موٹر سائیکل یا گاڑی چلانا سیکھا تھا کتنی توجہ سے بریک اور کلچ کا استعمال کرنا پڑتا تھا، کتنی زیادہ انرجی استعمال ہوتی تھی۔ لیکن آج آپ کو توجہ سے بریک یا کلچ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آفس سے گھر پہنچتے ہوئے آپ نے کب بریک یا کلچ کا استعمال کیا تھا۔
اور بہت کم کوشش اور انرجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیونگ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہیبٹ بیس ہے۔ عادتوں کی وجہ سے دماغ کی انرجی محفوظ رہتی ہے۔ ریپیٹڈ ایکشنز اور رویے عادتیں بن کر ہمارے لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔ عادتیں بنانے کا مقصد کم کوشش اور کم انرجی سے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ کا گول اچھی صحت، اچھے مارکس ہیں تو گول کو ایک طرف رکھ دیں، فوکس عادت بنانے اور سسٹم بنانے پر رکھیں۔ عادتوں کا تعلق پروسیس سے ہے، عمل سے ہے، ایکشن سے ہے، جو آپ کو آپ کے گول تک پہنچا سکتا ہے۔ صحت مند جسم ایک گول ہے، صحت مند خوراک کھانا اور ورزش کرنا ایک عادت ہے۔ اب فوکس اچھی خوراک اور ورزش پر ہونا چاہیے۔ دو سٹوڈنٹس ہیں، دونوں کا گول ہے 97% مارکس حاصل کرنا۔ ان میں سے ایک مسلسل امپرومنٹ کرنے کا عادی ہے اور وہ اپنے گول کو بآسانی حاصل کر لیتا ہے، جبکہ دوسرے کے پاس صرف گول ہے۔ صرف گول والے کو لوزر اور مسلسل امپروو کرنے والے کو ونر کہتے ہیں۔ اچھی صحت رزلٹ ہے، بری صحت رزلٹ ہے۔ اچھا نالج رزلٹ ہے، نالج کا نہ ہونا رزلٹ ہے۔ ناکامی رزلٹ ہے، کامیابی رزلٹ ہے۔ محبت رزلٹ ہے، نفرت رزلٹ ہے۔ اچھے مارکس رزلٹ ہیں، برے مارکس رزلٹ ہیں۔ اچھے تعلقات رزلٹ ہیں، برے تعلقات رزلٹ ہیں۔ سب رزلٹ ہیں ہماری عادتوں کا۔ آپ اپنی زندگی کا بیسٹ دینا چاہتے ہیں، بیسٹ نتائج لینا چاہتے ہیں تو بیسٹ عادتیں اپنانا ہوں گی۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ بدل سکتا ہے۔ اپنی عادتیں بدل لیں، آپ کی عادتیں آپ کا مستقبل بدل دیں گی۔ ہم اپنی عادتیں کیسے بدل سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مستقبل میں ویڈیو بناؤں گا۔ توجہ دینے کا شکریہ۔ ہماری یہ کوشش اگر پسند آئے تو ہمارے چینل ٹیم لائف چینجرز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔